آج کل کچھ ٹک ٹاکرز ہیں جن کے کچھ اسکینڈلز وائرل ہو جاتے ہیں، جن کی کوئی نازیبہ ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں، اس میں جو عوام کا کردار ہے وہ بھی کوئی مثبت نہیں ہے۔ کچھ لوگ وائرل ہونے کے لیے کچھ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، آپ یہ سوچیں کہ آپ کو اس سے حاصل کیا ہوا ہے۔ سرجری کی طرف خواتین بہت جا رہی ہیں، چکس کو سیٹ کرا رہی ہیں، ڈمپل لے کے آنا اور پھر ناک صحیح کرانا، اس چیز پہ آپ کیا کہیں گی؟ شیطان کا ایک دعویٰ مجھے یاد آ جاتا ہے، میں ان کو بہکاؤں گا اس چیز کے لیے تاکہ وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنا شروع کر دیں۔ آپ یہ چیلنج کر رہے ہیں اس ذات کو کہ اس نے آپ کو غلط بنایا ہے۔ ساس اور نند مل کے بہو کو پریشرائز کر رہی ہیں، کچھ حصوں میں بہو کی طرف سے زیادتی ہے، تو یہ کلچر کو کیسے آپ سمجھ رہی ہیں کہ فیملی جو ہمارا سسٹم ہے آہستہ آہستہ تو پھر اس طریقے سے ختم ہو جائے گا؟ ان رشتوں کو نا ہم نے صرف انڈین کلچر سے تھوڑا ولن ٹائپ بنا دیا ہے۔ کون سا ایسا گھر ہے جہاں بہن بھائی میں آپس میں لڑائی نہیں ہو رہی ہے، جہاں ماں باپ اور بچوں کی لڑائی نہیں ہو رہی ہے؟ خواتین ڈرائیونگ بھی بہت کر رہی ہیں، کچھ روایتیں ملتی ہیں کہ خواتین قرب قیامت اونٹنیاں سواریاں چلائیں گی۔ اسماء بنت یزید، صفیہ بنت عبد المطلب جنہوں نے غزوات میں گھڑ سواری کی ہے اور انہوں نے کفار قریش کا مقابلہ کیا، وہ اس وقت کی ڈرائیونگ تھی نا، اگر انہوں نے سیکھی ہی نہ ہوتی تو وہ کیسے کرتی؟ اچھا، ایک کلچر ہے بھائی، مکہ مدینہ حرم میں جا کے سیلفیاں لے رہے ہیں، اس کو ماڈلنگ کی جگہ نعوذ باللہ بنایا ہوا ہے، تو اس چیز پہ بھی ذرا لب کشائی کریں۔ عقیدت میں آپ کی، ادب میں آپ کی کمی ہے کہ آپ کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ آپ کہاں پر حاضر ہو گئے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو وہاں کے لیے تڑپ رہے ہیں، وہ نہیں جا پا رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ موقع دیا ہے، لیکن آپ اس کو اس طرح سے ضائع کر رہے ہیں۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں ناظر علی۔ ذہانت ان کی ایسی اور بولنا ان کا F-16 کی اڑان سا، پوڈ کاسٹ میں آ گئی ہیں جیحان شاہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، اللہ کا کرم ہے۔ جیحان شاہ صاحبہ، بہت بہت شکریہ، آپ ایک ہمارے ساتھ علم اور عالم پہلے ایک نشست کر چکی ہیں اور اب آپ آئی ہیں پوڈ کاسٹ کے لیے، بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر، آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے بلانے کے لیے۔ نہیں، ہم تو بلاتے ہی ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو دعوت کو قبول کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں۔ اچھا جی، میک اپ پہ میں آنا چاہ رہا ہوں۔ خواتین ظاہر ہے ہارو سنگار کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے؟ بناؤ سنگار۔ یہ آپ ایک عربی بولنے والے سے پوچھ رہے ہیں اردو کے الفاظ، تو یہ میرے لیے بھی مشکل ہے تھوڑا۔ تو خواتین کا ظاہر ہے کہ ایک وہ ہے، ایک ان کی زندگی کا حصہ ہے بناؤ سنگار، وہ سجتی ہیں سنورتی ہیں، محرم کے لیے کر رہی ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن اب ایک اور کانسیپٹ جو چل پڑا ہے، وہ سرجری کی طرف خواتین بہت جا رہی ہیں کہ یار یہ چکس کو سیٹ کرا رہی ہیں، وہ ڈمپل لے کے آنا اور پھر ناک صحیح کرانا، اور پورا اس چیز پہ آپ کیا کہیں گی؟ یہ جو سرجری کی طرف ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پوری امت الاسلام کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں سب سے پہلے تو شیطان کا ایک دعویٰ مجھے یاد آ جاتا ہے، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ میں ان کو کہوں گا، میں ان کو بہکاؤں گا اس چیز کے لیے تاکہ وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنا شروع کر دیں۔ آپ اس چیز سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں کہ جو پورے جہانوں کے خالق نے جو آپ کو دیا ہے، جو آپ کو جس طرح کا تخلیق کیا ہے، آپ یہ چیلنج کر رہے ہیں اس ذات کو کہ اس نے آپ کو غلط بنایا ہے، اس نے آپ کے بنانے میں کوئی ڈیفیکشنز کی ہیں، کہ آپ کی ناک آپ کو پسند نہیں، آپ رائنوپلاسٹی کروا رہے ہیں، آپ فلرز لگوا رہے ہیں، بوٹاکس کروا رہے ہیں، ایجڈ ہو رہے ہیں آپ، تو آپ کو وہ منظور نہیں ہے کہ آپ ایجڈ ہو جائیں، نہیں، آپ کو لفٹنگ کروانی ہے، آپ کو رنکلز ہٹوانے ہیں، تو یہ تو اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے، تو ظاہر ہے اس کو تو بالکل حرام قرار دیا ہے، کیونکہ یہ تو شیطان کا ایک دعویٰ تھا کہ میں ان کو یہ چیز کہوں گا تاکہ وہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کریں، تو یہ بالکل ناجائز ہے۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم میڈیا میں جس طرح کے پرفیکشن دیکھتے ہیں، میڈیا میں جو پرفیکشن دیکھ رہے ہیں نا، تو وہ ریسزم بڑھ جاتی ہے کہ بھئی ہم اس جیسا ہوں، اور اس میں بہت زیادہ کردار مرد حضرات کا بھی ہوتا ہے کہ وہ بھی کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، ان کے کہیں نہ کہیں ان کے دماغ میں بھی میڈیا کو دیکھ کے یا اس طرح کی جو بھی جو میڈیا پہ جو چیزیں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں، اس کو دیکھ کر ان کے دماغ میں اپنی خواتین کے حوالے سے اگر یہ سوچ آتی ہے، تو وہ خواتین پھر اس دوڑ میں لگ جاتی ہیں کہ ہم بھی بہتر سے بہتر ہوں۔ بہتر سے بہتر آپ انہانسمنٹس کر سکتے ہیں۔ مجھے بھی لگتا ہے جیحان صاحبہ کہ کوئی مرد بول رہا ہے کہ تم
मतलब कोई और अदाकारा के नाम लेके कि वैसी हो जाओ और सर्जरी कराओ जाके। मैं जहाँ रह रही हूँ, कोई ऐसा मैं जहाँ रह रही हूँ नादिर भाई, मैं जहाँ रह रही हूँ, आप वहाँ पर अगर देखें तो शायद ही कोई ऐसी खातून आपको मिले जिसने लिप फिलर नहीं करवाया, जिसने सर्जरी नहीं करवाई है। और वो ये कहती हैं कि हमारे जो मतलब जो घर के मर्द हजरात हैं या शोहर बिलखुसूस, वो ये कहते हैं कि आप लिप फिलर करवाओ, आप इस तरह से सर्जरीज करवाओ, आप बेटरमेंट अपने अंदर लेकर आओ। वो बेटरमेंट के दौर में इतना ज़्यादा है कि अपनी एक्चुअल जो उनके फीचर्स हैं वो पूरे तब्दील हो जाते हैं। वहाँ पे कोई एक खातून आपको मुश्किल से ही उनके लोकल्स में ऐसी मिलेगी जिसने सर्जरीज ना करवाई भी हों। अरब में खलीजी वहाँ की जो है इमाराती। बताइए, ये तो खैर ये तो सहमत हूँ मैं आपकी इस बात से, लेकिन अब देखें क्या बोला जाए। अब उन मर्दों को भी अल्लाह अक्ल सलीम दे जो ऐसी सोच रखते हैं। क्या मशवरा देंगी उन ख़वातीन को जो मर्द इस तरीके के डिमांडिंग हों? तो क्या ख़वातीन फिर वो आगे से स्टैंड ले लें कि भाई ये नहीं कराऊंगी मैं? इसमें एक चीज़ समझने वाली ये भी है कि ज़ेबो ज़ीनत करना, अपने आप को संवारना अपने शौहर के लिए, ये एक इबादत है। ये एक इबादत है। आप अपने आप को ड्रेसअप अच्छा कर सकते हैं, आप अच्छी तरह से अपनी हाइजीन का, अपनी बाकी सारी चीज़ों का ख्याल रखें, आप लिबास का ख्याल रखें, आप बनाव सिंगार का ख्याल रखें, हर चीज़ का ख्याल रखें। लेकिन अल्लाह की खल्क में जहाँ तब्दीली आ रही है वहाँ पे आपको उसको अपोज करना है, आपको उसको बिल्कुल मना कर देना है कि नहीं आप नहीं कर सकते। तो आप इसको बिल्कुल खालिक की नाफरमानी में मखलूक की अताअत वाजिब नहीं। ला ताअत लिमखलूकिन फी मअसियतिल खालिक। यहाँ के आगे कुछ नहीं है, ना के आगे कुछ नहीं है कि कोई माँ बोले नहीं बेटा दाढ़ी ना रख, तुझ पे अच्छी नहीं लगेगी। खालिक की अताअत में मखलूक की आप तरीके से अदब के दायरे में रहते हुए डिसएग्री करें और आप वो करें जो अल्लाह अल्लाह का रसूल कहे। अच्छा जी, सास बहू नंद, ये आप समझ लें कि ये 3 डायमेंशंस मैं बता रहा हूँ जिनमें एक झगड़े होते हैं और कोई मुंह से आग निकाल रही होती है, कोई क्या हो रहा होता है, फड्डे तो हो रहे होते हैं, फसादात घरों में हैं। अक्सर जो मुझ तक रिपोर्टें आई हैं भाई सास और नंद मिलके बहू को प्रेशराइज़ कर रही हैं। कुछ हिस्सों में बहू की तरफ से ज़्यादती है, वो सास को दबा रही हैं। तो ये कल्चर को कैसे आप समझ रही हैं कि फैमिली जॉइंट जो हमारा सिस्टम है ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, ये आहिस्ता आहिस्ता तो फिर इस तरीके से ख़त्म हो जाएगा? क्या समझती हैं, ये मसले का हल क्या है? अलग रहना है क्या है? देखें, सबसे पहली चीज़ तो अगर इसको हम, क्योंकि हम दीन की सबसे पहले बात कर रहे हैं, तो हम दीन की अगर बात ये करें तो आप अगर जितने भी अज़वाज मुतहरात को अगर देखते हैं तो सब के जो है वो अलग अलग हुजरे थे, सबको एक साथ नहीं रखा गया है। तो अलग अलग हुजरे थे, तो अलग अलग अगर आप इस्तिताअत रखते हैं कि आप अलग रहें तो आप अलग भी रख सकते हैं, उसमें भी कोई मुज़ायक़ा नहीं है। अगर माँ बाप बूढ़े हैं और जो बेटा है वो उनको छोड़ नहीं सकता, बेटे के ऊपर उनकी खिदमत लागू है, तो फिर जाहिर सी बात है अगर शौहर की इताअत आपके ऊपर लागू है तो आप फिर उनकी भी इज़्ज़त करेंगे और शौहर की इताअत के लिए आप उनकी खिदमत भी करेंगे। तो ये चीज़ें आपने सास नंद और बहू वाली जो बात की है उसमें आप एक चीज़ ये देखें कि कौन सा ऐसा घर है आज के दौर में जहाँ बहन भाई में आपस में लड़ाई नहीं हो रही है, जहाँ माँ बाप और बच्चों की लड़ाई नहीं हो रही है। ये तो एक हौसले की कमी हो गई है हर तरफ के, हमें हर तरफ यही चीज़ देखने को मिलती है। कोई छोटी फैमिली है तो भी वहाँ पर झगड़े हैं, खाला के साथ किसी की सालों सालों बातचीत नहीं है, पुप्पी के साथ सालों सालों बातचीत नहीं है। तो ये सिर्फ इन रिश्तों को ना हमने सिर्फ इंडियन कल्चर से या किसी और कल्चर से लेकर इसको एक थोड़ा विलन टाइप बना दिया है, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ पर इन जनरल ये है कि सबके अंदर क्योंकि हौसले की कमी है इस वजह से ये चीज़ आ रही है। दूसरा इसमें ये चीज़ आती है कि जो दबता है ना वो उसको जो थोड़ा सा भी ताकत रखता है वो उसको दबाने की कोशिश करता है। तो ये अगर आप कहीं पर भी थोड़ी सी ताकत रखते हैं या हैसियत रखते हैं तो आप अगले को दबाने की कोशिश ना करें बल्कि उसको सपोर्ट करने की कोशिश करें ताकि हर तरफ एक सुकून वाला माहौल हो और अच्छा माहौल हो। अगर वो आपकी ज़ात से उसकी पहल होती है तो हदीस शरीफ में आता है व खैरुहुम अल्लज़ी यब्दा बिस्सलाम, कि उनमें से सबसे खैर वो है जो सलाम से इब्तिदा कर दे अगर उनके बीच में कोई इख्तिलाफ भी हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो दीन इस्लामी हमें सिखा रहा है, जो कवाहिद, जो सीरतुन नबी से हमें अखलाक की दुरुस्तगी के लिए इस दीन को भेजा गया है। इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मैं भेजा ही इसीलिए गया हूँ ताकि मैं अखलाक के मकारिम को पूरा कर सकूँ। तो उस कमाल तक ना सही लेकिन कुछ इब्तिदा तो अपनी कर ही सकते हैं ताकि पुरसुकून ज़िंदगी गुजर सके। अच्छा, आजकल ख़वातीन ड्राइविंग भी बहुत कर रही हैं, रोडों पे अक्सर दूसरी तीसरी गाड़ी मारती फिर रही हैं माज़रत के साथ, मतलब हॉर्न बजाने के बजाय चीख मार देती है, ब्रेक दबाने के बजाय चीख मार देती है।
یہ تو خیر ایک مذاق ہے، لیکن خواتین کی تعداد بہت بڑھتی جا رہی ہے. اس کو کچھ روایتیں ملتی ہیں کہ خواتین قرب قیامت اونٹنیاں سواریاں چلائیں گی، کیونکہ اس دور میں یہ چیز نہیں تھی کہ خواتین، ہمیں تو روایتیں نہیں ملتی کوئی صاحبہ یا کوئی امہات المومنین نے کوئی سواریاں چلائی ہوں. اور اس پہ آپ کیا کہیں گی آج کل جو ہو رہا ہے گاڑیاں واڑیاں چلانے میں خواتین؟ اچھا، تو اس پہ میں آپ کو سب سے جو ایک دم سے میرے دماغ میں ایک مثال آئی ہے، صفیہ بنت عبد المطلب، جنہوں نے غزوات میں حصہ لیا، گھڑ سواری کی ہے، اور انہوں نے تیر اندازی اور تلوار سے جو ہے وہ دشمنوں کا مقابلہ کیا، کفار قریش کا مقابلہ کیا، اور ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی سراہا گیا اس چیز کے اوپر، اور ان کو آج تک ہم اس چیز سے یاد کرتے ہیں. اسماء بنت یزید کے لیے آتا ہے، روایت آتی ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ غزوت خندق اور غزوت احد میں انہوں نے بھی گھڑ سواری کی ہے، اور انہوں نے بھی جو ہے وہ کفار کے ساتھ میں لڑائی کی ہے، اور اس کو بھی ایک اچھے انداز سے بولا جاتا ہے کہ خواتین کا جو حصہ ڈالا گیا جنگوں میں وہ اس طرح سے. اگر وہ اس وقت کی ڈرائیونگ تھی نا، گھڑ سواری، اگر انہوں نے سیکھی ہی نہ ہوتی تو وہ کیسے کرتی؟ ان کو پریویسلی سکھایا گیا ہے تو پھر انہوں نے آ کے وہاں پہ حصہ ڈالا ہے نا. تو اس میں یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ قرب قیامت کی نشانی ہے. ہاں، اس میں یہ چیز ہے کہ آپ ڈرائیو کر کس طرح سے رہیں. آپ حجاب میں ہیں، آپ اپنی پوری حدود و قیود میں ہیں، آپ ضروریات کے لیے اگر ایک سہولت ملی ہوئی ہے آپ کو، اگر آپ اس کو یوز کرنا چاہتی ہیں فیملی سپورٹ کے لیے، اپنی سپورٹ کے لیے، خود مختاری کے لیے، ایک رولز اور ریگولیشنز اور اپنی باؤنڈریز میں رہ کر آپ ضرور کریں. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی بھی مذائقہ ہے یا خواتین کو ڈرائیونگ نہیں کرنی چاہیے، ایسا کچھ نہیں ہے. نہیں کرنی چاہیے. میں تو ایک پوائنٹ آف ویو جاننا چاہ رہا تھا. اچھا، خاص طور پہ آج کل جو کمرشل بائکیں چل رہی ہیں جس میں پیسنجرز کو بٹھا کے ادھر ادھر، جب کریم اوبر بائک کیا، اس پہ بھی خواتین، کیونکہ ظاہر ہے ضرورت کے حساب سے، کیونکہ آڈینس کسٹمر بھی بہت ہیں، تو وہ بھی اب رجحان بڑھتا جا رہا ہے کہ خواتین بھی یہ چلا رہی ہیں. اچھا، اس میں یہ ہے کہ اگر وہ نامحرم کو کسی کو اپنے بائک پہ ساتھ سوار کر کے چلا رہی ہیں تو ظاہر ہے یہ غلط آ جاتا ہے. اس میں اگر کوئی بیریئر ہے ان کے بیچ میں تو ہو سکتا ہے تھوڑی لینینسی مل جائے. اگر وہ ڈیلیوری بوائے والا کام کر رہی ہیں تو پھر وہی والی بات آ جاتی ہے کہ اگر وہ اپنی رولز اینڈ ریگولیشنز میں رہ کے وہ کام کرنا چاہتی ہیں، وہ عزت سے کچھ کمانا چاہتی ہیں، تو اس میں بھی میں نہیں سمجھتی کہ کوئی مذائقہ ہے. دین اسلام یہ کہتا ہے کہ کسی کا عیب دیکھو تو اس پہ پردہ ڈالو، نہ کہ اس کا پرچار کرو اور ہلڑ بازی ہو، سوشل میڈیا پہ ایک طوفان بدتمیزی مچائی ہوئی ہو، لوگ ہنس رہے ہوں، ٹرولنگ کر رہے ہوں. آج کل کچھ ٹک ٹاکرز ہیں جن کے کچھ اسکینڈلز وائرل ہو جاتے ہیں، جن کی کوئی نازیبہ ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں، اور جو کہ بالکل ظاہر ہے پہلی تو غلطی ہی ان کی ہے. کیوں کی؟ پہلے تو کیا کیوں، پھر بنائی کیوں، پھر ڈالی کیوں، پھر اس کے بعد پھر وہ ان کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں اور پھر وہ پریشان ہو جاتی ہیں. اس میں جو عوام کا کردار ہے وہ بھی کوئی مثبت نہیں ہے. وہ ہنس رہے ہیں، ٹرول کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں اس کو. آپ اس چیز پہ بتائیں کہ اس چیز پہ اسلام کیا کہتا ہے؟ کتنی سخت وعید ہے کہ کسی کے عیب کو پھیلایا جائے اور ہنسا جائے اور اسے مزید پروموٹ کیا جائے. بہت ہی بہترین آپ کا سوال ہے، اور آج کے دور سے جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بہت ہی ریلیٹڈ ہے. تو اس پہ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، من ستر مسلما فی الدنیا سترہ اللہ یوم القیامہ. اگر کسی انسان نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی ہے دنیا میں تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کریں گے. میں ہوں یا آپ ہیں یا کوئی بھی مسلمان ہو، کامل مکمل صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے بشر میں، ورنہ تو کمال صرف اللہ رب العزت کی ذات کو حاصل ہے. اس کے علاوہ کمال کہیں پر بھی نہیں ہے. اگر ہم یا میں یا کوئی بھی اسکالر بھی اگر جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہوں یا اسکالرز کہتے ہوں اور جو سوشل میڈیا پر بھی آ رہے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ہم پریچنگ کر رہے ہیں یا پبلک اسپیکنگ کر رہے ہیں یا یہ بات کر رہے ہیں جو تھوڑا سا علم اللہ نے ہمیں دیا ہے تو کیا ہم کامل ہو گئے؟ ہمارے اندر بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. لیکن وہ لوگ جو پرپزلی غلط ہی کر رہے ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں، وائرل ہونے کے لیے کچھ لوگ وائرل ہونے کے لیے کچھ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک کیٹیگری بھی آ جاتی ہے. کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں. تو اس میں بھی کنڈیشنز ہیں کہ آپ کتنا سوچ سمجھ کے، یہ جو کیمرہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے، یہ جو موبائل آپ کے ہاتھ میں آ گیا، اب اس کا یوز کتنی اچھی طرح سے کر رہے ہیں، یہ آپ کی بھی رسپانسبلٹی ہے. اور اویئر رہنا اس چیز سے اور اس چیز پر چوکنا رہنا، اور آپ ہر طرف دیکھ رہے ہوں کہ کون سا کیمرہ کون سی جگہ سے آپ کو شوٹ کر رہا ہے، آپ کہاں گئے ہیں، کیا کر رہے ہیں، یہ چیزیں بھی نظر میں رکھنا. اب تو اتنی زیادہ ہماری
ہماری نظریں مطلب اس چیز کے اوپر بھی تیز ہو چکی ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ احتیاط ہمیں کہاں کہاں پر کرنی ہے، بولنے میں، اپنے ایکٹس میں اور ساری چیزوں میں۔ اس کے بعد جو اپنے آڈینس کی بات کی ہے تو اس کے اوپر تو میں نے شروع میں ہی آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ کسی کی پردہ پوشی کریں گے تو اللہ رب العزت قیامت کے دن آپ کی پردہ پوشی کریں گے، تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر آپ نے کسی کو پوائنٹ کیا ہے یا اس کی کوئی ایسی ویڈیو جو کہ وائرل نہیں ہونی چاہیے، آپ کو چھپانا چاہیے، آپ کو رک جانا چاہیے وہاں پر، آپ کو وہ کر کے ملا کیا؟ آپ نے اس کے اوپر کوئی بات کر دی، کوئی جملہ لکھ دیا، ایک کمنٹ ہی لکھ دیا اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ کو اس سے حاصل کیا ہوا ہے، جبکہ آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ خود کتنے گناہگار اور خطا کار ہیں۔ اچھا، خاص طور پہ اے آئی ایک بلا ہے جو آ کے لوگوں کو عنقریب برہنہ کر دے گی۔ مطلب ایسی چیز ہے جس میں معذرت کے ساتھ آپ کی شکل لگا کے ہماری شکل کر دیا ہے یہ تو، ہاں، وہ ایک عجیب و غریب چیز بن جاتی ہے اور وہ پتہ نہیں چلتی ہے کہ یہ ایڈیٹڈ ہے۔ تو اس طریقے کی بھی کچھ خواتین شکار ہوئی ہیں جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں کہ جن کی ریئل نہیں تھی ویڈیوز، اس طرح کی بیہودہ ویڈیوز بن گئیں۔ پھر اس کے بعد اس چیز پہ خاص طور پہ آپ تھوڑا سا رہنمائی کریں، لڑکیاں خاص طور پہ وہ اپنی فیس بک پہ تصویریں ڈال دیتی ہیں، انسٹاگرام پہ ڈال دیتی ہیں تاکہ اور پبلک کر دیتی ہیں، تو ان کی فوٹوز کو بھی لے کے غلط استعمال ہو سکتا ہے۔ اس پہ بھی کچھ آپ لب کچھ بالکل، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ کنٹینٹ کریٹنگ کر رہے ہیں یا آپ فیس بک یوز کر رہے ہیں، سوشل میڈیا ان جنرل اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو یقیناً آپ کو احتیاط برتنی چاہیے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس طرح کی پکچر ڈال رہے ہیں، اس میں کیا احتیاطات ہونی چاہیے۔ اب تو سیکیورٹی وغیرہ بھی کافی سوشل میڈیا پہ بڑھ گئی ہے کہ آپ ریسٹرکشنز لگا سکتے ہیں، کوئی اسکرین شاٹ نہ لے، کوئی آپ کی پکچر کو جو ہے وہ کسی بھی غلط انداز سے یوز نہ کرے۔ تو اس کی احتیاط ایک انسان جو خود اس کو یوز کر رہا ہے اس کے لیے بھی ہے، اور دوسری طرف وہ احتیاط دیکھنے والے کے لیے بھی ہے کہ پھر وہی والی بات آ جاتی ہے کہ میں شاید کوئی ایک نیکی کرتی ہوں، دوسری کوئی اور خاتون کوئی اور نیکی کرتی ہے، کوئی اور نیکی کرتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس طرح دنیا کا نظام چلا رہے ہیں۔ ہر انسان ساری نیکیاں نہیں کر رہا، کوئی صرف پردہ کر رہا ہے، کوئی صرف خدمت خلق کر رہا ہے، کوئی صرف اپنی بات کر کے، تو یہ کچھ اللہ تعالیٰ نے نظام چلایا ہوا ہے۔ تو اس کے اوپر نظر رکھیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہر انسان کے اندر اللہ نے کوئی اچھائی دی ہے، تو آپ اس کی برائی کے اوپر نظر نہ کریں، آپ اس کی اچھائی کے اوپر نظر کریں۔ اور آپ اس طرح کا اگر ایکٹ کریں گے کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی بیوی یا کسی بھی خاتون کے ساتھ میں، تو یہ ضرور سوچیں کہ آپ کے بھی گھر میں خواتین ہیں اور ان کے ساتھ بھی اگر کچھ غلط ہوگا تو اس کو امیجن صرف کر لیں گے نا تو آپ کی روح کانپ جائے گی۔ اچھا، یہ جب بات ہو ہی رہی ہے ٹرولنگ کلچر پہ، تو اب ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو صرف سوشل میڈیا پہ آ کے ٹرول کرتا ہے اور ہنستا ہے، الڑ بازی کرتا ہے صرف۔ اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ سنجیدہ علماء کرام کو بھی نہیں چھوڑا جاتا، جیت چوٹی کے عالم دین کو، بالکل، مطلب اکثر ان کی میمز آ جاتی ہیں اور ان کی ویڈیو کو بھی ایڈیٹڈ بنا دیا جاتا ہے، اور مطلب ظاہر ہے ہمیں اتنی تکلیف ہوتی ہے تو وہ تو کام ہی سنجیدہ کر رہے ہیں، اور اتنے مہذب ایک مطلب میں سمجھتا ہوں وہ لوگ ہیں، ان کا مذاق اڑانا یہ کیسا ہے؟ آپ اس چیز پہ ذرا سختی سے گرفت کریں۔ یقیناً بہت غلط ہے، بے ادبی ہے ان کی بھی، اللہ کے کلام کی بھی، دین کی باتوں کی بھی بے ادبی ہے کہ ایک انسان بیٹھ کے اگر ممبر پہ بیٹھ کے وہ خطاب کر رہا ہے، وہ خطبہ دے رہا ہے، وہ اللہ کی بات کر رہا ہے، وہ رسول کی بات کر رہا ہے، اور آپ کو اگر کوئی نظریاتی اختلاف بھی ہے، اس علمی اختلاف بھی ہو، کوئی علمی اختلاف ہے یا رائے کا اختلاف ہے یا آپ کو کچھ بھی پرابلم ہے، تو یہ آپ کی اپنی پرسنل پرابلم ہے، آپ اس کو پرسنلی اپنے ساتھ آپ مذاق نہیں اڑا سکتے، آپ ان کو اس طرح سے ان کی کسی بھی ویڈیو کو مس یوز نہیں کر سکتے، کٹ کر کے اس کو کسی اور چیز کے ساتھ جوڑ دینا یہ بھی بہت زیادہ چل رہا ہے، اور اس کے اوپر بھی روک ہونی چاہیے کہ یہ بھی ایک ایمانداری ہے کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات نکال کے وہ چیز کو بھی یوز کر لینا، یہ وہی والی بات ہے کہ آپ کی تحقیق نہیں ہے کسی بھی بات پہ، یا آپ صرف فتنہ پھیلانے کے لیے آپ کوئی ایسی ویڈیو ڈال رہے ہیں کہ فتنہ پھیل جائے، جیسے ابھی ریسنٹلی اور بہت پہلے بھی جنید جمشید کے ساتھ ہوا، اس کے ساتھ مطلب ہم لوگ مزے لے رہے ہوتے ہیں اس چیز کے اوپر، ہمیں اس چیز کو روکنا چاہیے۔ پھر مولانا طارق مسعود صاحب کی ایک بات کو اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہے یا آپ کو اختلاف ہے اس بات سے، تو ان کو باقاعدہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کو جو عالمات تھیں یا جو اپنے آپ کو کچھ کہہ رہے تھے کہ ہاں ہم بھی کچھ جانکار ہیں، وہ لوگ گالیاں تک دے رہے تھے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ اپنی زبان کے اوپر، اپنے افعال کے اوپر کنٹرول والی چیز ہے کہ آپ کو ہمیں اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہے۔ خیر، مفتی طارق مسعود کی جہاں تک بات ہے ان سے تو ہوئی ہے غلطی، اور یہ برملا انہوں نے بھی اظہار کیا ہے، اور جامعۃ الرشید کی طرف سے بھی آیا ہے کہ یہ چیز غلطی ہے، اور انہوں نے
رجوع بھی ریکارڈ انہوں نے رجوع بھی کیا نا, لیکن دیکھیں جو لوگ علم نہیں رکھتے ان کو گالیاں, دیکھیں میں گالی کی بات کر رہی ہوں, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ گالی نہیں دے سکتے, کسی کو بھی برا بھلا نہیں کہہ سکتے آپ, تو آپ اپنا کردار کریں کہ آپ ان کو تلقین کر سکتے ہیں, یا آپ اس کے ریفرنسز لکھ کے ریسرچ کریں, تھوڑی سی ریفرنسز لکھیں اور آپ ان کو بتا سکتے ہیں, لیکن غلط انداز سے کسی کو پوائنٹ کرنا یا گالی دینا یہ غلط چیز ہے. اچھا ایک کلچر ہے بھائی, مکہ مدینہ حرم میں جا کے سیلفیاں لے رہے ہیں اور پیچھے گنبد خضرا آ رہا ہے اور اس کو ماڈلنگ کی جگہ نعوذ باللہ بنایا ہوا ہے. ہائے دیکھیں یہ دور جاہلیت میں ہم نے بھی کیا ہے اور توبہ کر لی اس چیز پہ کہ یار اللہ تعالیٰ اب ادب والا بنائے, وہاں جائیں تو یہ چیزیں نہ کریں. تو یہ بات آپ محسوس نہیں کریے گا, میں یہ ایک میرے دل میں تو میں یہ کر رہا ہوں کہ وہاں وہ ادب کا مقام ہے, وہاں پہ 70,000 فرشتے صبح 70,000 رات سانسیں روکے کھڑے ہیں, وہاں پہ آپ جا کے کیا کر رہے ہیں. تو اس چیز پہ بھی ذرا لب کشائی کریں. جو عمرہ کرنا ہے لوگ جاتے ہیں اور فوٹو سیشن اور پتہ نہیں کیا کیا, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے فوٹو سیشنز کے اور بہت سارے مواقع مل سکتے ہیں, کہیں پر بھی آپ فوٹو سیشنز کر سکتے ہیں. وہ جگہ پہ اگر آپ کر رہے ہیں تو میرا اپنا ذاتی ماننا یہ ہے کہ ریا کر رہے ہیں, عقیدت میں آپ کی, ادب میں آپ کی کمی ہے, کہ آپ کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ آپ کہاں پر حاضر ہو گئے ہیں, کہاں سے آپ کا بلاوا آ گیا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو وہاں کے لیے تڑپ رہے ہیں, جانا چاہتے ہیں, لیکن ان کا بلاوا نہیں آ رہا ہے, وہ نہیں جا پا رہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ موقع دیا ہے, لیکن آپ اس کو اس طرح سے ضائع کر رہے ہیں بنسبت یہ کہ آپ کچھ اور کریں, وہاں پہ عبادات کریں. آپ کو صرف یہ دکھانا ہے کہ میں نے وہاں کی زیارت کی ہے. اس میں ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کو اپنی یادگار کے لیے یا میموریز کے لیے پرسنلی آپ کو اگر لینی ہے تو آپ ایک آدھ ویسے پرسنلی لے سکتے ہیں کہ بھئی ہم گئے تھے, اور ایک خوشی کا اظہار ہوتا ہے اپنے لیے پرسنلی, لیکن باقاعدہ اس کو ماڈلنگ کی جگہ بنا دینا. میں نے خود ایسی پکچرز دیکھی ہیں, خواتین کی بھی جینٹس کی بھی, کہ وہ اس طرح سے سیلفیز لے رہے ہیں اور ویڈیوز بنا رہے ہیں اور پھر اس کو وائرل کرنے کی فراق میں ہیں. تو یہ ظاہر سی بات ہے, یہ اس میں عقیدت کی بہت زیادہ کمی ہے, بے ادبی ہے اس میں. ماشاءاللہ آپ بہت اچھا بولتی ہیں, ماشاءاللہ. اللہ آپ کو مزید اس چیز میں علم دے. اور آپ آئی ہیں دبئی سے اسپیشلی. جی, دبئی جو ہے وہ ہر کسی کے لیے ایک جیسا نہیں ہے. کسی کے لیے وہ سونے کا پنجرہ ہے, کسی کے لیے وہ ایک جیسے کہتے ہیں کہ عیاشیوں کی ایک بہت بڑی جگہ, کسی کے لیے کوئی کمائی کی بہت بڑی جگہ ہے, کسی کے لیے کوئی کمپرومائز کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کیا. دبئی کے کچھ پوائنٹس بتائیں, دبئی کیا ہے؟ دبئی میں سب سے پہلے تو ایک یہ چیز کہوں گی کہ میرا یہ خیال ہے کہ ہر انسان جو یہ نام سنتا ہے نا, اس کا خواب ہوتا ہے کہ کم از کم ایک بار جا کے دیکھیں تو کہ کیا ہے. کیونکہ جس طرح سے پورٹرے کیا جاتا ہے, جس طرح سے دکھایا جاتا ہے, اس کی جو پکچرز ہوتی ہیں, جو ویڈیوز ہوتی ہیں, جو ٹورزم وہاں پر ہے, جو انفراسٹرکچر وہاں پہ ہمیں دکھ رہا ہے, جس طرح سے ایمرجنگ مارکیٹ وہاں پر ہے, جس طرح سے بزنس ڈیولپمنٹ وہاں پر ہے, تو ہر انسان کا ایک خواب ہوتا ہے کہ یا تو وہ جاب وہاں پہ سرچ کرے, یا پھر وہ اپنا بزنس سیٹ اپ کرے, یا پھر ٹورزم کے لیے جائیں, سیاحت کے لیے جائیں, دیکھنے کے لیے جائیں. تو پوائنٹس وہاں کے دیکھیں, اگر ہم ان جنرل دیکھیں تو میجورٹی پازیٹیو پوائنٹس ہیں. اور میں خود بڑی آنیسٹی کے ساتھ یہ بات کہوں گی, میں خود بھی وہیں پہ مقیم ہوں, اور مجھے میں بڑے دل سے وہاں پر مقیم ہوں, کسی مجبوری میں یا کسی اور اس سے نہیں, مجھے پسند ہے, اس وجہ سے میں مقیم ہوں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ میری خود کی پیدائش گلف کنٹریز میں سے ایک کنٹری کی ہے, سعودی عرب کی. تو اس وجہ سے ریاض میں آپ کی مکہ مکرمہ کی میری پیدائش ہے, حدود حرم کے اندر کی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی الحمدللہ. تو اس وجہ سے وہ عربی کنیکٹیوٹی بھی ہے میری, اور پھر کیونکہ ماشاءاللہ وہاں کے جو رولز ہیں اور گلف کنٹریز سے بہت زیادہ لینینٹ ہیں, بہت زیادہ اچھے ہیں, فلیکسیبل ہیں, سب کے لیے ہیں. کوئی بھی جا کے وہاں پہ بزنس بھی کر سکتا ہے, اچھی طرح جاب بھی کر سکتا ہے. صرف ایک شرط ہے کہ رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنا ہے. اگر آپ وہ ٹھیک طرح فالو کر لیتے ہیں تو آپ کے پر فائنز نہیں پڑیں گے, کوئی ایلیگیشنز نہیں ہوں گی, آپ کی زندگی آسان ہے. لیکن اگر آپ کوئی چھوٹا سا بھی رول بریک کر دیتے ہیں تو پھر آپ کے لیے زندگی وہاں پر مشکل ہے. بولا جاتا ہے جیہان صاحبہ کہ دبئی بہت اسٹرکٹ ہے, شرطیں بہت اسٹرکٹ ہیں, بات بات پہ فائن لگا دیا جاتا ہے, اور فائن سے چل رہا ہے بھائی ٹورزم, اور فائن سے UAE چل رہا ہے. تو کچھ نیگیٹو پوائنٹس, کیونکہ آپ وہاں سے ہیں, روزانہ آپ دیکھتے ہیں, ہم تو وہاں پہ اتنا رکتے ہیں جتنا ملتان میں شالیمار رکتی ہے اور فٹافٹ ہم آ جاتے ہیں. تو آپ کچھ ایسے پوائنٹس بتائیں, کیونکہ ابھی ویزے بھی بند ہو گئے پاکستانیوں کے لیے. تو وہ کیا ہے ایسی پرابلمس پاکستانیوں کے لیے خاص طور پہ کہ وہ UAE کو
भा नहीं रहा पाकिस्तानी वहाँ पे। यूएई को भा नहीं रहा है, उसकी भी यही वजूहात है कि रूल्स ब्रेक होते हैं, स्कैम्स होते हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तानी नेशनलिटी के लिए नहीं किया है, ये बांग्लादेशी नेशनलिटी के लिए भी किया है, बीच में नेपाल के लिए भी इस तरह से हुआ था, इंडिया के भी कुछ ऐसे इलाके थे जहाँ के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगी थी। अच्छा। जी, तो म्यांमार के लिए बीच में हुआ था, तो सुडानीज के लिए हुआ, लेकिन उसके बाद अब लीनियंट हो गया सुडानीज के लिए, क्योंकि डिजास्टर वीजा मिल रहा है अब उनको। क्या मिल रहा है? डिजास्टर वीजा मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे जी, क्योंकि अब वहाँ पे जंग शुरू हो गई है, तो अब इन लोगों ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं कि जितने भी लोग जो रेफ्यूजीज हैं वो यहाँ पर आते हैं, उनको इकामा मिल जाता है फौरन। तो देखें, वही वाली बात फिर से आ जाती है। एक सिर्फ आपकी बात मैं ऐड कर दूं कि वो सुडानी का बीच में मुझे फर्स्ट हैंड नॉलेज है इस चीज़ पे बताया वहाँ के लोगों ने कि 2 4 5 सुडानियों ने शुरता मार दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत अरसे तक बंद रखा था। हाँ, देखिए इस तरह की चीज़ें। और एक बड़ी मेजर वहाँ पर जो लोग आ रहे होते हैं वो अफ्रीकन्स हैं, तो उनको ना जॉब्स मिल रही होती हैं, ना उनको घरों में यानी कि जो स्पेसेस वगैरह मिल रहे होते हैं, वो उनको घर भी बैन है उनके लिए, तो उनके लिए भी प्रॉब्लम्स हैं, ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं है। तो इन जनरल समझ में ये आ गया कि वीज़े बंद ही हो गए ना पाकिस्तान में। हाँ, तो वो इसी वजह से है ना, क्योंकि आप ये देखें कि क्या मसला, क्या भीख मांग रहे थे पाकिस्तानी वहाँ पे, कुछ ऐसा कल्चर था? भीख मांग रहे हैं। प्रॉब्लम्स क्या थी? देखें, सबसे पहली चीज़ भीख मांग रहे हैं, कंपनीज बनाते हैं, उसके वीज़े सेल कर देते हैं, कंपनी बंद हो जाती है, और 1 साल के अंदर आपने वीज़ा ख़रीदा है 2 साल का, कंपनी बंद हो गई 1 साल में। अब आप सैलरी को कैसे अपनी जो है वो साइकिल करेंगे, क्योंकि अगर आपने कंपनी वीज़ा लिया हुआ है तो आपको सैलरी साइकिल करनी है। फिर जिस बंदे ने 10,000 दिरहम दे के एक इकामा जो फ्रीलांस वीज़ा है वो लिया हुआ है और कंपनी ही बंद हो गई, ये ज़्यादातर ये वाला काम पाकिस्तानियों ने किया हुआ है, वहाँ पे इंडियंस ने भी किया हुआ है, लेकिन वो बड़ा स्ट्रेटेजिकली इसको लेकर चल रहे हैं कि कंपनी बंद ना हो और 2 साल कंप्लीट होने के बाद बंद हो। और बैंक से लोन लेना, ये भी बहुत ये भी एक मेजर चीज़ है। छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर स्कैम्स करना, क्रेडिट कार्ड के ऊपर स्कैम्स करना। अमेज़ॉन के ऊपर इतना ज़्यादा स्कैम किया है कि अमेज़ॉन दुबई में ब्रांड्स ही बंद कर दिए वहाँ पर, तो वो भी यहाँ से ये जो हमारे पाकिस्तानी हैं इनका ही इसमें माशाल्लाह बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो ये अच्छे बुरे वैसे होते हैं जियान साहिबा। वहाँ पे आपको एक बात बताऊं कि एक सर्वे हुआ कि ट्रैफिक की पासदारी कौन सा मुल्क कर रहा है। हाँ। तो आप इमेजिन नहीं करेंगी, पाकिस्तानी टॉप लिस्ट में आए कि भाई पाकिस्तानी बहुत अच्छे तरीके से पासदारी कर रहे हैं ट्रैफिक की। हाँ, तो क्योंकि उनको पता है ना कि फ़ाइन कितना बड़ा है। एक सिग्नल तोड़ने पे 15,000 दिरहम का फ़ाइन है, तो मतलब आपकी तो सैलरी है ही नहीं इतनी भी, आपकी 6 महीने में भी सैलरी इतनी नहीं हो रही है। 15,000 दिरहम का फ़ाइन, इसी तरह के फाइन्स है वहाँ पर। एक छोटी छोटी सी चीज़ के ऊपर इतने बड़े बड़े फाइन है। सिर्फ लेन चेंज कर देने का 800 दिरहम का फ़ाइन है, जो कि मेरे भाई को भी लगा था। वो बाहर से आया था, लेकिन सिर्फ लेन चेंज कर दी है एक गलत तरीके से, तो उस पर बस के ट्रैक पे आपने खड़ा कर दिया, 600 दिरहम फ़ाइन है। तो मतलब इतने बड़े बड़े फ़ाइन है, तो आप लामोहला उसको फॉलो तो करेंगे ही। और जहाँ तक आपने पॉजिटिव चीज़ों की बात की, पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर तो आप ये देखें ना कि अल खैर यखुस वश्शर युअम, अरबी में एक मिसाल दी जाती है कि शर की बात को ज़्यादा फैला के बोला जाता है, तो इस वजह से हम उसको एलाबरेट कर रहे हैं, डिस्कस तो हम उसी चीज़ को करेंगे। एक और चीज़ इसमें समझने वाली ये भी है कि आप सर्वे की बात करें तो एक सर्वे ये भी है कि जितने भी बड़े CEOs हैं, चेयरमैन्स हैं, मल्टी नेशनल कंपनीज़ के जो बड़े ओहदों के ऊपर है ना, उनमें बहुत ही लेस क्वांटिटी जो है वो पाकिस्तानियों की है। ये चीज़ मुझे अक्सर बड़ा बॉदर करती है और तकलीफ़ भी देती है कि अगर बड़ी कोई पोजीशन आती है ना, क्योंकि मैं HR का भी वहाँ पे कंसल्टेंसी करती हूँ, तो अगर कोई बड़ी पोजीशन आती है तो वो सबसे पहले हाईलाइटेड या तो फिलिपिनोस के लिखा होता है या इंडियंस का लिखा होता है, पाकिस्तानियों का कहीं नाम ही नहीं होता। तो कुछ तो हम यहाँ पे बुराई नहीं कर रहे, हम हल बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने अंदर क्या तब्दीली लेकर आ सकते हैं, जिससे कि आप अपना एक मार्क छोड़ें। कहीं पर भी जाएं, किसी भी कंट्री में जाएं, लेकिन आप कम से कम एक पॉजिटिव मार्क तो छोड़ें कि आपको, आपके ऊपर, आपकी कंट्री को या आपके लोगों को फ़ख्र हो। ऐसा बनने की कोशिश करनी चाहिए यकीनन। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, अच्छी बात है। तो ये कब तक एक्सपेक्टेड है, ये वीज़ाज़ वगैरह में आसानी हो जाएगी पाकिस्तानियों के लिए? 2025 में कह रहे थे कि थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा है नहीं। कुछ ऐसे वीज़ा जैसे टैक्सी वीज़ा मिल रहे हैं अभी, अगर आप टैक्सी ड्राइवर के वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो वो वीज़ा निकल रहा है, वरना तो ज़्यादातर जो है वो इस तरह के जो भी जॉब वीज़ा भी नहीं निकल रहे, कि कंपनीज़ भी वीज़ाज़ नहीं दे रही हैं पाकिस्तानीज़ को, और जो बिज़नेस वीज़ा है वो भी नहीं निकल रहा है उनका। अच्छा, दुबई की सबसे हैंडसम सैलरी क्या समझी जाती है कि जिसको बोला जाए कि यार ये हैंडसम है? हैंडसम तो हैंडसम से हैंडसम सैलरीज हैं। मतलब आप अब एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दे दूं कि अगर इवेंट मैनेजमेंट को आप वहाँ पर ले लें, जो एकदम से मेरे दिमाग में आया है, अगर कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है और वहाँ पे एक इवेंट कोऑर्डिनेटर है, तो उसकी सैलरी 15,000 दिरहम होगी बड़े आराम से।
اگر اس کے اندر ٹیلنٹ ہے، لیکن اس کی شرط ہے، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ ریلیونٹ سرٹیفکیشن، ریلیونٹ ایکسپیرینس مانگتے ہیں. اگر یہ دونوں چیزیں آپ کے پاس ہیں تو آپ کی سیلریز بہت اچھی ملتی ہیں وہاں پر. چلیں ہوپ فلی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ ایک وہ ہے کہ تنقید برائے اصلاح. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ پاکستان کا نام بدنام کرتے ہیں انہیں خاص طور پہ الٹا کر کے مرچوں کی دھونی دینی چاہیے کہ یار وہ اچھے لوگوں کے لیے بھی آبسٹیکل کریٹ کر دیتے ہیں کہ وہ نہ جا پائیں. جیحان صاحبہ بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. اللہ آپ کے علم میں، آپ کی ذہانت میں، اللہ آپ کے مزید شعور میں، ہر چیز میں اضافہ کرے. آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. اور انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے کہیں نہ کہیں نشست میں، پوڈ کاسٹ میں یا کہیں پہ. معزز خواتین و حضرات، اس پوڈ کاسٹ کو یہیں اختتام کریں گے اس دعا، اس یقین، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اور جیحان صاحبہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.